سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل سے حصے کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات، بے شک۔ بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ یہ ایک ایسی عظیم رات تھی، کل کائنات سو رہی تھی اور رب اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلانے کا انتظام فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اس لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح عیاں ہو گئی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو آرام فرما رہے ہیں اور رب اپنے محبوب کے آنے کا انتظام فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اتنی جلدی سو گئے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے متعلق تو قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن فرماتا ہے حضور اتنا لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج حضور نبی پاک علیہ السلام بہت جلد سو گئے۔ جس طرح آج نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو نماز فرض نہیں تھی، وہ تو شب معراج پہ سرکار تشریف لے گئے اس کے بعد آئی، لیکن وقت جو آج عشاء کا ہوتا ہے نا، تقریباً یہی وہ ٹائم تھا جب میرے آقا مزمل کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے حضور نفلی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ ساری رات قیام ہوتا، رکوع بڑا لمبا ہوتا، سجدہ بڑا لمبا ہوتا۔ لیکن آج 26 رجب بعد از نماز عشاء 27 کا دن آگے آنے والا ہے، میرے آقا بالکل شام ہوتے ہی میرے آقا نے مزمل کی چادر اوڑھی اور حضور آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ادھر رب فرماتا ہے جبریل آج نا 7 کے 7 آسمان سجا دو، تمام حوروں کو غلماں کو راستے میں کھڑا کر دو۔ غلماں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں نا معصومیت کے عالم میں، انہیں غلماں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حور و غلماں کو کھڑا کر دو۔ حور و غلماں کو یا اللہ کس لیے کھڑا کرنا ہے؟ فرمایا آج میں اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے استقبال کے لیے حور و غلماں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کو بھی مزید راستہ کر دیا جائے، 7 کے 7 آسمان سجا دیے جائیں، سبحان اللہ۔ اور ہر آسمان کے دروازے پر انبیاء کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ کوئی پہلے آسمان پہ استقبال کے لیے کھڑا ہے، کسی کو دوسرے پہ کھڑا کر دیا گیا، کسی کو تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6 پر، 7ویں پر، سدرۃ المنتہا۔ اور پھر اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا آ گئی، یا اللہ اب اس سے آگے کیا کروں؟ میری تو یہاں پر انتہا ہے، اس سے آگے اللہ میں تو جا نہیں سکتا۔ فرمایا جبریل تو نے یہاں تک کرنا ہے، اس سے آگے کا انتظام میں خود آپ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے آگے کا انتظام خود میں آپ کروں گا۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک
सिदरत उल मुंतहा तक इंतजामी उमूर की ड्यूटी लगाई गई जनाब जिब्रील अमीन की, और जहां पर जिब्रील अमीन की हद आ गई कि इससे आगे वो नहीं जा सकते, तो उससे आगे का जो इंतजाम था वो किसी फरिश्ते के जिम्मे नहीं लगाया, किसी पैगंबर के जिम्मे नहीं लगाया, बल्कि रब ने फरमाया इससे आगे का जो भी इंतजाम होगा वो मेरे और मेरे महबूब के दरमियान में एक राज का इंतजाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो अजीम मरहला था कि जिसको जिब्रील भी देख ना सका। देखा है तो काली कमली वाले मुस्तफा ने देखा है। सुभान अल्लाह। आज जो बंदा हुजूर की बराबरी का दावा करता है उसे इतना जरूर सोचना चाहिए कि तू तो एक इंसान है, जहां नूरी फरिश्ता नहीं पहुंच सकता वहां पे तो नालायन मुस्तफा जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां पर तो नालायन मुस्तफा जा रही है। कहां तू और कहां मदीने का ताजदार? क्या तेरी हैसियत और क्या मदीने के ताजदार का मकाम? नहीं, कोई नहीं पहुंच सकता मेरे मुस्तफा के जैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तहकीर, अक्बरिया। नारे हैदरी, या अली। नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। ये वो मकाम था कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया है जिब्रील तेरी इंतहा है, यहां से आगे का इंतजाम तू नहीं कर पाएगा। हाँ, इससे आगे का इंतजाम भी मैं खुदा करूं। सुभान अल्लाह। जहां जिब्रील ने इंतजाम करना था वहां पे हुरो गिलमा को खड़ा किया गया। अब जहां इंतजाम खुद खुदा ने किया है, अल्लाह ही जाने वो कैसा इंतजाम होगा। महबूब के इस्तकबाल के लिए वो कैसा इंतजाम होगा जिस इस्तकबाल के इंतजामी उमूर खुद खुदा कर रहा है। हमारे कायद तशरीफ लाए तो हम फूलों की बरसात करते हैं और मनोमन टनों के टन फूलों के हम अपने कायद पे बरसा देते हैं, हम अपने मौसम पे बरसा देते हैं, अपने महबूब पर बरसा देते हैं। तो जो रब का महबूब हो सुभान अल्लाह। और फिर महबूब भी बड़ा लाडला हो, महबूब भी बड़ा निराला हो, वो महबूब हो जिसके लिए ये कुल कायनात का निजाम सजाया गया हो, फिर इस कायनात में उस महबूब को भेजा गया हो, फिर इस कायनात के अंदर कमोबेश 40 साल गुजारने के बाद अपने कुर्बे खास में बुलाया गया हो। फिर उस महबूब के इस्तकबाल का अंदाजा क्या होगा। हमारे कायद, हमारे महबूब 8 महीने जेल में रहे, जब बाहर आए तो कैसा वाहलाना इस्तकबाल हुआ। ये तो 8 महीने एक जेल के अंदर थे तो इतना बड़ा इस्तकबाल था। तो वो तो रब का महबूब है जो लाखों मुरब्बा मील के सफर पे बज़ाहिर था कि फिर रब ने वो मकाम चुना। ऐ महबूब, बड़ी देर के बाद इतने कुर्ब से मुलाकात हो रही है, अब मैं ये चाहता हूं कि जब आपकी और मेरी गुफ्तगू शुरू हो तो दरमियान में कोई हायल ना हो, तन्हाई में बैठकर मुहिब और महबूब अपनी गुफ्तगू करें। सुभान अल्लाह। उस गुफ्तगू के दरमियान में हायल होने वाला कोई ना हो और फिर इंतजाम करने वाला खुद रब्बुल आलमीन। लामकान से आगे का मंजर भी सजा दिया गया। मौला अब क्या हुक्म है? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ प्यारे जिब्रील अब जन्नत में जाओ और वहां से बहुत ही नफीस और उम्दा किस्म का एक बुराक लेना है आपने।
ایک سواری لینی ہے، یا اللہ وہ کیسی ہو؟ فرمایا بہت ہی عمدہ ہو، بہت ہی نفیس ہو، بہت ہی خوبصورت ہو۔ اب جناب جبریل امین 50,000 فرشتوں کا جرمٹ لیتے ہیں اور لے کر جنت میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرشتے وہ تھے، کسی کو سدرۃ المنتہا سے ساتھ ملایا ہے، کسی کو 7ویں آسمان سے ملایا ہے، کسی کو 6 آسمان سے، کسی کو 5ویں سے، کسی کو 4 سے، ان سب کو ملایا اور اکٹھا کرنے کے بعد جنت میں چلے گئے۔ تو جبریل امین فرمانے لگے تم ٹھہرو، میں اندر سے ایک براق لے کے آتا ہوں۔ اب وہاں پر پہنچے جہاں پر یہ براق موجود تھے، تو دیکھتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے دیکھا دل چاہا کہ اسے لے جاؤں، پھر اچانک نگاہ اگلے براق پہ پڑتی ہے تو پھر خیال آتا نہیں اس سے وہ خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اسے لے جاؤں۔ چلتے 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 وہ آخری نکر پر پہنچے نا، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک براق تھا، دبلا پتلا تھا، اور جنت کے ایک مقام پر بیٹھ کر وہ زارو قطار رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا اور بڑی درد دل سے آہ بھر رہا تھا۔ تو جناب جبریل قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تو بڑی خوشی کا موقع ہے، آج تو اللہ کا محبوب آ رہا ہے، آج تو بے سہاروں کا سہارا آ رہا ہے، آج تو بے چاروں کا چارہ آ رہا ہے، ارے آج تو رب کا محبوب لامقام کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے، آج تو جنت کو مزید سجا دیا گیا ہے، آج تو راستے کو سجا دیا گیا ہے، آج تو رب اپنے بندوں پر پہلے سے بھی زیادہ مہربان ہو چکا ہے، اور تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوری پہ رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش کہ میں بھی اتنا حسین و جمیل ہوتا کہ میں محمد مصطفیٰ کی سواری بنتا۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا انتخاب کیا جا سکے، اور دلی تمنا میری یہ ہے کہ مجھے حضور نبی پاک کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو اب حضرت جبریل امین اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اب یہ معاملہ سارا تیرے سامنے ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہماری بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ جو رو رو کے تمنا کر رہا ہے نا، ہم نے اسی کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو رو رو کے تمنا کر رہا ہے نا، ہم نے اسی کو قبول کر لیا، اسی کو لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو بہانے والی چیز رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آنسو بہانے والی چیز وہ جانور ہو، وہ انسان ہو، جب بھی کوئی آنسو بہاتا ہے نا تو وہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر نا اپنے مالک سے گفتگو کرتے ہوئے چند آنسو بہا لیا کرو، اور رب کے ڈر سے نکلا ہوا ایک آنسو جو ہے نا، یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک آنسو کافی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، رب کی یہ سنت ہے کہ وہ رونے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی آنسو بہاتا ہے نا تو وہ فوراً اس کی امداد رسی فرماتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہو نا تو ہم مزید کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہی ہے، اسے رونے دیا جائے۔ ہمارے اندر انسانیت یہی ہے، ہمارا شعور یہی ہے کہ ہم رونے والے کو چپ کرانے کی بجائے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی بجائے، ہم دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ ٹکتا نہیں تھا، اب اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ کسی کے درد کے اندر شامل نہ ہونا یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔
اسی لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کرتے رہنا یہ میری اور میرے رب کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بات بڑی دور نکل گئی، اللہ نے فرمایا اے پیارے جبریل اسی کو لے جا۔ اب جناب حضرت جبریل امین 50,000 فرشتوں کا جرمٹ لے کر آسمانوں سے سرزمین مکہ پر تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آسمانوں کے نوری فرشتے آج زمین پر آ رہے ہیں۔ جب زمین پر پہنچے، مکہ میں پہنچے، حضور کے در دولت پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے لگے جناب جبریل۔ آواز جلیل آئی، اے پیارے جبریل دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بے ادبی ہے میرے محبوب کی، سبحان اللہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں اور اگر تو نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو ان کے آرام میں خلل آئے گا اور یہ خلل میں رب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو بھی رب بے ادبی میں شمار فرما رہا ہے کہ حضور کے در دولت پر کوئی دستک دے اور خصوصاً جبریل کو روکا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا۔ یا اللہ پھر آواز دے دوں تو آواز آتی ہے، جب دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تو آواز کیوں دینی ہے؟ آواز بھی نہیں دینی، یہ بڑے ادب کا مقام ہے۔ سبحان اللہ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا میسج اور پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارے آقا کی ذات وہ ہے جس کا ادب خود خدا کروا رہا ہے۔ یہ ہمارے محبوب کی ذات ہے، یہ اس رسول پاک کی بات کر رہا ہوں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس رسول کی بات کر رہا ہوں جس کے سر پر خالق نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اس محبوب کی عزت و عظمت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خود خدا بنانے والا ہے اور پھر بنا کر جب حضور کو بنایا تو پھر کہا اے پیارے محمد تو اتنا حسین بنا ہے، تو اتنا جمیل بنا ہے کہ میں بے دل کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ تجھے اپنا محبوب نہ بنا لیا جائے۔ سبحان اللہ اس محبوب کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ محبوب ہے۔ متا کوئی بندہ سمجھتا ہوئے جناب کیڑی ایڈی وڈی گل ہے جی اللہ کہہ بھی چھڈیا تے کی ہو گیا؟ اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب کے دروازے پہ آواز بلند کرے۔ فرمایا نہیں آواز نہیں دینی۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے اللہ بڑا بے نیاز ہے، انداز محبت دیکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے جبریل آج محبوب کو جگانا ہے تو تیرے کافوری ہونٹ نبی کی نوری تلیوں سے مس کر کے جگانا ہے۔ بس یہی حل ہے، اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے۔ آج میرا محبوب بڑی بے نیازی کے ساتھ سو رہا ہے۔ اب محب اور محبوب تو جانتے ہیں کہ یہ راز اور یہ انداز ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ تو جناب فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے کافوری ہونٹ تو نے نبی کی نوری تلیوں سے لگانے ہیں۔ یا اللہ اب میں اندر کیسے جاؤں؟ فرمایا آہستہ سے، آواز نہیں آنی چاہیے۔ جس کمرے کے اندر، جس حجرے کے اندر میرے آقا آرام کر رہے ہیں نا، اس کمرے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، لیکن خیال کرنا آواز قدم کی بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اب وہ نوری فرشتہ تھا، وہ نوری فرشتہ تھا، کہاں آواز آئی؟ جناب جبریل اس حجرے کی چھت پہ چڑھے جہاں جس کمرے کے اندر مکے کا در یتیم آرام فرما۔ سبحان اللہ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ایک باریک
سا سوراخ کر لے، بالکل باریک سا سوراخ کر۔ یا اللہ سوراخ تو ہو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا اس سے اندر داخل ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے اندر داخل ہو جا۔ یا اللہ میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ میں زمین و آسمان کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں نا، ایک پر مشرق کی جانب کھولوں اور ایک مغرب کی جانب کھولوں تو ایک مشرق کی حد تک چلا جائے، دوسرا مغرب کی حد تک چلا جائے، اور یا اللہ تو نے 70,000 مجھے پڑھ دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا باریک سا سوراخ، اس میں سے میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ اور رب نے نا وہ سارے پر واپس لے لیے اور بالکل وہ نور کی ایک چمک بن گئی جو اس سوراخ سے اندر داخل ہوئی۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اب وہ کرنا ہے جو پہلے تجھے بتایا گیا ہے۔ اب میرے محبوب کے نالین شریفین طیبین طاہرین کے قریب آؤ، قریب آئے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام چادر مبارک اوڑھ کر سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکاؤ، محمد عربی کی تلیوں سے اپنے ہونٹ لگاؤ، کل کائنات کو بتاؤ 14ویں صدی کے ملا جی میں محمد کا استاد نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں۔ استاد پاؤں نہیں چوما کرتے، نوکروں کا کام ہے وہ اپنے مالک کے قدم چوما کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تو جناب جبریل امین حضور کے نوری تلووں کو چوم رہے ہیں۔ جب کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک حضور نے محسوس فرمائی تو حضور نے اپنی آنکھ مبارک کھولی تو سامنے جبریل امین کو پایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا جبریل آج خیریت تو ہے، آج کیسے آنا ہوگا؟ بڑی بے نیازی سے میرے حضور نے فرمایا اے جبریل آج خیر ہے، آج کیویں آیا ہے؟ جبریل آج خیر ہے کیویں آیا بتائیں؟ آج خیر تا ہے ایس ویلے؟ جی حضور میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام کے بعد اللہ کا پیغام دیا، اے محبوب آج اللہ آپ کے دیدار خاص کا اشتیاق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آج اللہ پہ فرماندا ہے جبریل سونے نو لیا تے قرب خاص وچ بہا کے مڑ دے نال گل کرنی ہے سبحان اللہ، تاکہ کائنات والوں کو یہ پتہ چلے یہ وہ نبی نہیں ہے جو کر کچھ نہیں سکتا، میرے تو سارے نبی مالک اور مختار بن کر آئے اور یہ تو وہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے باقی تمام نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اچھا تو پھر تیاری کریں؟ جی حضور آپ تیاری فرمائیں۔ اور رب کے قرب خاص سے حضور کے لیے لباس منگوایا گیا۔ جو شب معراج حضور نے زیب تن فرمایا وہ زمین پہ بنا ہوا لباس نہیں تھا، وہ اللہ کے قرب خاص سے لایا گیا وہ لباس تھا جو رب نے تیار کرایا اپنے محبوب کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے، سبحان اللہ، اپنے قرب میں بلانے کے لیے۔ اب حقیقت اس لباس کی خدا جانتا ہے کہ وہ لباس کیسا تھا۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام اٹھے، بیدار ہوئے، حضور نے وضو فرمایا، ایک روایت میں حضور نے غسل کیا، تیاری فرمائی،
اور سر پہ جب حضور نے امامہ باندھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ منظر ذرا روحانی طور پر ذرا دیکھنا کہ ادھر حضور نبی پاک تشریف لائے اور حضور کا جبہ مبارک، حضور کا لباس مبارک بھی نرالا ہو، اور پھر میرے آقا اپنے سر پر جب دستار باندھ رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دستار مبارک باندھ رہے ہو اور دیکھنے والا جبریل ہو، اور میرے آقا کے رخساروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہو، تو جبریل یہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مدینے والے آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ جب دیکھا نا جبریل نے آج میرے آقا کے حسن و جمال کو، وہ بھی 70,000 حجابات کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ 70,000 حجابات کے اندر سے حضور کے رخساروں سے جو نور نکلا نا، جب وہ دستار حضور نے باندھی اور وہ لباس زیب تن فرمایا جو وہاں سے منگایا گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو جبریل کہتا ہے سبحان اللہ، جبریل کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو وہ تے جبریل ہاں نا، میں تھوڑی جی نیڑے دی گل کراں۔ ایک سید زادہ ہے تے حسنی حسینی سید ہے تے گوڑے دا تاجدار ہے، سبحان اللہ اسلام آباد دی نگری دا شاہ سوار ہے تے نائے سید پیر مہر علی شاہ، سبحان اللہ اسی طرح سبحان اللہ۔ تے میں کیا بابا جی ہوتے جبریل آنا جنہ ویکھیا تے ویکھیا کیا سبحان اللہ، بابا جی تسا بھی تے تکیا ہے نا، سبحان اللہ بابا جی تسا بھی تے تکیا ہے نا، تسا تے دسو نا تواڈے نانے دا چہرہ کنجدا ہے، تواڈے نانے دے رخسار کنج دے، تے پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی بولے تے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اجملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا استاد کیا کتے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر تھوڑی جی اگر دی گل کراں تے پھر حسان بن ثابت نے دیکھا، سبحان اللہ حسان بن ثابت نے دیکھا میرے آقا کا چہرہ تو کہتا ہے حسان بن ثابت اے آقا آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ کائنات میں نہیں آیا، آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے ویکھو تے تا یہ خدا اجدا کوئی اور بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ خدا نے اجدا اور بنایا ہی کوئی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا چہرہ کہ جسے جبریل دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ حالے تے میرے حضور دی یہ تیاری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں، حضور نبی پاک علیہ السلام وہ دستار باندھ رہے ہیں، ادھر حضور نے دستار باندھی، ایک ایک پیچ کے بدلے میں نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دستار باندھ رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے محبوبہ آج آتے صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ آج ذرا قرب خاص دیدار کرواتے صحیح، ایک ایک پیچ دے بدلے ایک ایک ہزار نہیں 70,000 تیرے غلاموں نوں بخشاں گا۔ سبحان اللہ سویا ہے جڑا پیچ پیا دینا ہے نا، اے اج تو اپنی مرضی نال نہیں، اے میری مرضی نال پیا دینا ہے۔ محبوبہ پیچ تو دیتا ہے میری مرضی دی خاطر، ہن میں چاہاں گا سونیا تیری مرضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر رب کی طرف سے اعلان ہوا محبوبہ ڈھل نہ کر، دیر نہ کر، آ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سونے محبوبہ دیر نہ کر ذرا جلدی آ۔ تے محبوب نے پھر اے وال جس ویلے پیچ دیتے دستار نو تے بڑیا جناب سہرا حضور دا، تے پھر ویکھیا حور و غلمان نے، سبحان اللہ ویکھیا انبیاء نے، ویکھیا رسولاں نے، ویکھیا آدم پاک نے، ویکھیا ابراہیم پاک نے، ویکھیا اسماعیل پاک نے، ویکھیا عیسیٰ روح اللہ نے، تے ویکھیا نے واہ ربا تیرا محبوب تے بڑا ہی نرالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے فرمایا اے نبیوں اے
وہ نبی ہے جدی وجہ تو تانوں یہ مقام دیتا ہے. سبحان اللہ. اس نبی دی اتباع کرنی جے تے اے دے نال محبت کا اظہار کرنا جے. تو پھر انبیاء نے کس انداز میں اظہار محبت کیا وہ مسجد اقصی آج تک ہمیں بتا رہی ہے. انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے جمعے پہ عرض کروں گا. اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نہ بے نائد نہیں. اے بہت بڑی ڈنڈی مارنی ہے ہونا سب تے اے ہن مارن دینی. ہاں حضور دی ختم نبوت دا نام ہے تے دوویں ہاتھ چا کے تے حضور دا غلام اے سینے دے وچوں آواز کڈ کے تے نعرے دا جواب دے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے تہاڈی میری سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. باقی دعوانا